اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبح بخیر زندگی سنڈے اسپیشل۔ رو رو کے گڑ گڑا کر دستے دعا اٹھا کر کہتے ہیں تیرے بندے، یا رب معاف کر دے، یا رب معاف کر دے۔ آج اتوار ہے، یعنی ہر سنڈے ہم اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اور نصیحتوں کو اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ آج کا ٹاپک جو ہے وہ ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے۔ پوری دنیا میں موسم چینج ہوتے ہیں۔ آج کل پاکستان، ہندوستان میں سردیوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ جب بھی موسم چینج ہوتا ہے تو لوگ مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ نزلہ، زکام، بخار، کھانسی جیسی بیماریوں میں زیادہ مبتلا ہوتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیمار ہوئے اور اس بیماری پر حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان الفاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دم فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے: اللہ تعالیٰ کا نام لے کر آپ پر دم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر اس بیماری سے شفا عطا فرمائے جو آپ کو تکلیف دے، اور ہر حسد کرنے یا نظر لگانے والے کے شر سے اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے دم کرنا چاہیے۔ دم کرنے کی طاقت بھی معلوم ہوئی۔ اور یاد رکھیے، جب بھی بیمار پڑیں تو شکوہ شکایت کا انداز ہرگز نہ بنائیے، ورنہ لوگوں کو دیکھا ایک بڑی اکثریت کی اپنی تکلیف و بیماری کو شکوہ کے انداز میں بیان کر رہے ہوتے ہیں، جو بالکل غلط ہے۔ ایک حدیث کی روایت میں ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید بخار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر لیٹے ہوئے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا۔ جب ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھی تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے واپس لوٹ آئے۔ ہم تھوڑی دور چلے تھے کہ ہمارے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آیا، اور پھر ہمیں کہا کہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ پھر ہم جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری کا کوئی اثر نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم لوگ میرے پاس آئے تھے، جب تم لوگ میرے پاس سے چلے گئے تو 2 فرشتے آئے، ان میں سے ایک میرے سر کے پاس بیٹھ گیا، دوسرا میرے پیر کے پاس بیٹھ گیا۔ جو فرشتہ میرے پیر کے پاس تھا اس نے کہا ان کو کیا بیماری ہے؟ جو فرشتہ میرے سر کے پاس تھا اس نے کہا ان کو شدید بخار ہے۔ جو فرشتہ میرے پیر کے پاس تھا اس نے کہا ان کو پناہ دو، یعنی کہ ان پر دم کرو، اس بخار سے پناہ دو۔ جو فرشتہ میرے پاس سر کے پاس تھا اس نے یہ دعا پڑھی، جس کا ترجمہ ہے: میں اللہ تعالیٰ کے نام سے تم پر دم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ تمہیں ہر اس بیماری سے جو تمہیں تکلیف دے شفا عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں ہر حسد کرنے اور نظر بند سے تمہیں شفا عطا فرمائے۔ جہاں تک دم کا سلسلہ ہے، دم کرنا بھی ایک مفید ترین ذریعہ علاج ہے، اس لیے مومن کو اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ یقیناً رسول اللہ جب بیمار ہوتے تو اپنے آپ پر پڑتے اور اپنے اوپر پھونک مارتے تھے، تاہم جب آپ کی تکلیف اور بڑھ گئی تو میں آپ پر پڑتی اور پھر آپ کی برکت کی وجہ سے آپ ہی کا ہاتھ آپ پر پھیر دیتی تھی۔ اس لیے جب کوئی اپنے آپ یا کسی دوسروں کو دم کرنا چاہے تو اس کے لیے کئی شرعی دعائیں ہیں۔ ان میں عظیم ترین جو ہے وہ صورت ہے سورہ فاتحہ۔ آئیے چلتے ہیں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کی جانب۔ آج کا جو نام انتخاب کیا گیا وہ ہے الرافع جل جلالہ، یعنی بلند کرنے والا۔ جو کوئی پیر کے دن یا جمعے کی رات مغرب یا عشاء کے بعد 440 مرتبہ اس میں مبارک کا ورد کرے گا، اسے مخلوق کے درمیان ایک رب نصیب ہوگا۔ جو کوئی اسے آدھی رات یا دوپہر کو 100 بار پڑھے گا، انشاءاللہ بے نیاز ہوگا۔ جو کوئی ہر مہینے کی 14ویں رات کو آدھی رات میں 100 مرتبہ اس میں مبارک کو پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اسے مخلوق سے بے نیاز بنا دے گا۔ جو کوئی اسے 351 بار پڑھے گا، مخلوق کے درمیان عزیز ہوگا۔ جو اسے 70 بار پڑھے گا، ظالموں سے امن میں رہے گا۔ آج بس اتنا ہی۔ دعاؤں کا طلبگار سید محمد سلیم جلالی۔
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين